نظام کی بہتری پر خاص طور پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بیٹریز اور سولر پینل پر کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ 35 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر میں آئندہ 3 سال تک آمدنی میں 10% یا 50 لاکھ روپے جو کم ہو وہ ٹیکس میں رعایت دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ یوتھ انٹرپرینورشپ کے لیے آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سٹوڈنٹس کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 10 ارب روپے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے رکھے گئے ہیں، اور وزیر خزانہ نے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 135 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس جو کہ اس وقت 2% وصول کیا جا رہا ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایسا کہنا تھا اسحاق ڈار کا، اور ان کے لیے یہ اہم اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنے اور سپورٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ 10 ارب روپے وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے لیے رکھے گئے ہیں، جس میں آسان شرائط پر نوجوانوں کو قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ 50,000 آئی ٹی پروفیشنلز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ آئی ٹی میں نئے سٹارٹ اپس کے لیے 5 ارب روپے کا ایک وینچر کیپٹل فنڈ مختص کیا گیا ہے، جس کے ذریعے نئے سٹارٹ اپس کو قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات کو بڑھانے کے لیے آئی ٹی برآمدات پر ٹیکس 0.25% جو کہ اس وقت موجود ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ختم ہونے والا تھا، اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی آئندہ 3 سال تک یہ ٹیکس 0.25% پر برقرار رہے گا۔ اس بجٹ میں زراعت کے شعبے کی گروتھ کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت IMF کے تمام مطالبات پورے کر چکی ہے۔